قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں ظاہر کہ کنٹینیوسلی ہم حضور نبی کریم علیہ السلام کے سراپا اقدس کی بات کر رہے ہیں۔ آج بات ہوگی پشت اقدس کی۔ آپ کی پشت مبارک ایسی صاف اور سفید تھی گویا کہ پگھلائی ہوئی جیسے چاندی ہوتی ہے، اور ہر دو شانہ کے درمیان ایک نورانی گوشت کا ٹکڑا تھا جو بدن شریف کے باقی اجزاء سے ابھرا ہوا تھا۔ اسے مہر نبوت بھی کہتے ہیں یا خاتم نبوت بھی کہا کرتے ہیں، اور کتب سابقہ میں آپ کی علامات نبوت میں سے ایک یہ بھی علامت نبوت تھی، اور حلیہ مبارکہ بیان کرنے والوں نے اس کی ظاہری شکل و صورت کے بیان کرنے میں اسے کئی چیزوں سے مشابہت دی تاکہ لوگ سمجھیں، لیکن اگر حقیقت پوچھی جائے تو یہ سر عظیم اور نشان عجیب ہے جو حضور نبی کریم علیہ السلام سے مختص ہے، اور اس کی حقیقت کو رب العزت کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ پائے مبارک، آپ کے پاؤں مبارک، ہر دو پائے مبارک جو ہیں وہ پرگوشت اور خوبصورت ایسے کہ کسی انسان کے نہ ہوں، نرم اور صاف ایسے کہ ان پر پانی ذرا بھی نہ ٹھہرے بلکہ فوراً گر جائے۔ ایڑیاں کم گوشت، ہر دو ساکھ مبارک جو تھیں یعنی دونوں پنڈلیاں باریک اور سفید تھیں اور لطیف تھیں، گویا شحم النخل کہا جاتا ہے کہ جیسے کھجور کا گھابا ہے۔ جب آپ چلتے تو قدم مبارک کو قوت اور وقار اور تواضع سے اٹھایا کرتے، جیسا کہ اہل ہمت اور شجاعت، جو ہمت والے ہیں، شجاعت والے ہیں، وہ جس طرح اٹھاتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ چلنے میں میں نے حضور نبی کریم علیہ السلام سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا، گویا کہ آپ کے لیے زمین لپیٹ دی جاتی تھی۔ ہم دوڑا کرتے اور تیز چلنے میں مشقت اٹھاتے، اور آپ بآسانی اور بے تکلف چلتے، مگر پھر بھی سب سے آگے تشریف فرما ہوتے۔ بعض دفعہ حضور نبی کریم علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ چلنے کا قصد فرماتے تو ایسی صورت میں اصحاب آپ کے آگے ہوتے اور آپ عمداً ان کے پیچھے ہوتے، اور فرماتے کہ میری پیٹھ فرشتوں کے لیے خالی چھوڑ دو۔ ناظرین، کیا پیٹھ مبارک ہے، کیا قدم مبارک ہے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاؤں مبارک وہ قدم مبارک ہیں کہ جب آپ سخت پتھر پر چلتے تو وہ پتھر نرم ہو جاتا تاکہ آپ بآسانی اس پر سے گزر جائیں۔ جب ریت پر چلتے تو اس میں پائے مبارک کا نشان نہ ہوتا۔ یہ وہی قدم مبارک ہیں جن کی محبت میں کوہ احد، کوہ صبیر حرکت میں آئے۔ یہ وہی قدم مبارک ہیں کہ قیام شب میں یہ ورم کر جاتے تھے، سوج جایا کرتے تھے۔ یہ وہی قدم مبارک ہیں کہ مکہ مکرمہ اور بیت المقدس کو اور مدینہ منورہ کو ان سے کئی بار شرف حاصل ہوا۔ ناظرین و سامعین، قدم مبارک آپ نہ بہت دراز تھے، جو آپ کا قد مبارک ہے اس کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے ناظرین، اور انشاءاللہ یہ جو ہے وہ کنٹینیوسلی جتنا ہو سکے گا ہم
آقا علیہ السلام کے سراپا اقدس کو بیان کرتے رہیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین اب ہم چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ نحل اور آیت نمبر 24 ہے۔ مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے اور فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں انزل ربکم، ربکم چاہے یا رکا جائے یا نہ رکا جائے، اسے ربکم ہی پڑھا جائے گا۔ لام الف لا اس کا معنی ہے نہیں، تو یہاں پر رکنا صحیح نہیں ہے۔ اساطیر الاولین، وفق کی صورت میں اساطیر الاولین پڑھیں گے۔ آخر میں علامت وقف اندر 24 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 24 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ واو ایک کلمہ، اذا دوسرا، اور قیل تیسرا، لا چوتھا، ہم پانچواں۔ یہ لا اصل میں لی ہے لیکن ہم کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے اس کو لا پڑا گیا۔ تو واو پہلا، اذا دوسرا، قیل چوتھا، لا پانچواں، ہم چھٹا۔ اور اس کے بعد ہے ماذا ساتواں، انزلہ آٹھواں، ربو نواں، اور اس کے بعد قالو 10واں، اساطیر 11واں، اور الاولین 12واں۔ کل یہاں پر 12 کلمات ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا، یہاں پر آپ دیکھیں لہم میں میم ساکن ہے، اور ناظرین میم ساکن کو ماں کی میم کے ساتھ ملائیں گے اور میم کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کیا جائے گا، اور اسے ہم پڑھیں گے لہم ماذا۔ اچھا اب یہاں پر آپ دیکھیں ذال الف زبر ذا، یہاں پر مد کی علامت ہے، یہ مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں، اور اس کو منیمم 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اس کو 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جا سکتا ہے۔ لہم ماذا انزل ربکم، ربکم، را پر زبر ہے، را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک کر کے پڑھا جاتا ہے، اور یہاں پر کر کے پڑھیں گے ربکم۔ قالو، یہاں پر بھی مد منفصل ہے، اور اس کو بھی اسی طریقے سے پڑھیں گے جس طرح ہم نے آپ کو ابھی مد منفصل کے بارے میں بتایا ہے۔ قالو اساطیر الاولین، اساطیر الاولین، اساطیر میں را پر پیش ہے، را کو پر کر کے پڑھا جائے گا، اور را پر پیش ہے اسے الاولین کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف نی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ قالوا اساطیر الاولین، یہاں وقف کریں گے تو اولین پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء، افعال، حروف کون سے ہیں، ان کی نشاندہی بھی ہم کریں گے، تحقیق اور ترجمہ بھی عرض کریں گے، قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ماذا انزل
ربكم قالوا أساطير الأولين. یہ آیت نمبر 24 ہے، 24 ہے۔ ناظرین یہ آج کا سبق ہے، اور اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو سب سے پہلے ناظرین اب دیکھیں، ہم ضمیر یہ پہلا اسم ہے، اور اس کے بعد ہے ماذا دوسرا ہے، رب تیسرا ہے، اور کم ضمیر یہاں نمبر 1 آئے گا، چوتھا اساطیر، پانچواں الاولین۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل ہے قیلا، دوسرا ہے انزلا، تیسرا ہے قالو، 3 افعال ہیں۔ اور حروف کی تعداد کتنی ہے؟ واو پہلا حرف، اذا دوسرا، لی تیسرا، تو 3 یہاں پر حروف ہیں۔ تو آئیے ناظرین سب سے پہلے ہم اسماء لکھتے ہیں۔ پہلا اسم ہے ہم اور کم، ہم اور کم۔ دوسرا ماذا، اور تیسرا ہے رب، چوتھا ہے اساطیر، اور پانچواں ہے الاولین۔ اچھا جی اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین افعال کتنے ہیں۔ تو پہلا فعل ہے قیلا، قیلا، دوسرا ہے انزلا، تیسرا ہے قالو، تو 3 افعال ہیں۔ اور اب دیکھتے ہیں ناظرین کہ حروف کتنے ہیں۔ حروف بھی 3 ہیں، واو پہلا حرف، دوسرا اذا، تیسرا لی۔ 5 اسماء ہیں، 3 افعال ہیں، 3 حروف، تو کل ملا کر ناظرین تعداد ہوئی 11۔ کل تعداد ہو گئی 11۔ اب سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو ہم کی شکل میں ہوتی ہے۔ متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے، ہم یا ہم، اس کا معنی ہوگا وہ سب ان ہیں۔
کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے، جمع مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کم کی شکل میں، منفصل ہو تو انتم کی شکل میں۔ کم یا انتم اس کا معنی ہوگا تم سب، آپ سب، تمہیں، اپنے۔ ماذا یہاں پر اسم استفہام ناظرین، اور یہ اس کا معنی ہے کیا، اس کا معنی ہے کیا۔ اچھا اس کے بعد رب، رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا، پالنے والا۔ قرآن کریم میں بھی ہے نا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہاں والوں کا پروردگار ہے، پالنے والا ہے۔ ویسے تو ناظرین صفت ربوبیت کی نسبت والدین کی طرف بھی ہے، اور پرانے زمانے میں جو آقا اور غلام ہونے کا تصور تھا اس میں آقا کی طرف بھی ہوتی تھی، گارڈینز جو ہوتے ہیں سرپرست ان کی طرف بھی ہوتی ہے۔ جیسے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا اولاد سے کہ تم اپنے والدین کے لیے یوں دعا کرو کہ میرے رب جس طرح تو ان پر رحم فرما، دونوں پر جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ تو صفت ربوبیت کی نسبت والدین کی طرف ہو، کسی کی طرف بھی ہو، تو وہ صفت مجازی ہے، حقیقی بلکہ وہ یعنی نسبت مجازی ہے۔ حقیقی نسبت فقط اللہ رب العالمین کی طرف ہے کہ حقیقی رب وہی ہے، حقیقی رب اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اساطیر، اساطیر جو ہے وہ کہتے ہیں جو لکھا ہوا، لکھی ہوئی کہانیاں یا واقعات، انہیں اساطیر کہا جاتا ہے۔ اچھا اس میں آپ کی خدمت میں ناظرین عرض کروں کہ اسطور اور اسطیر اس کا مفرد ہے، اساطیر جمع ہے۔ اچھا ایک ہوتا ہے سطر، ہمارے یہاں کہتے ہیں فلاں سطر یعنی لائن، تو سطر کہتے ہیں قطار کو، اس کی بھی جمع آتی ہے اساطیر، تو بہت سی قطاریں۔ تو ناظرین اسی طریقے سے جو ہے لیکن لکھی ہوئی چیز ہو، کہانی ہو، واقعہ ہو، تو اس کا مفرد آتا ہے اسطور اور اسطیر، یعنی لکھی ہوئی کوئی چیز، اور اساطیر لکھی ہوئی بہت سی چیزیں، کہانیاں، واقعات وغیرہ۔ تو سطر جو ہم کہتے ہیں وہ لائن یعنی قطار کے لیے آتا ہے، وہ ہم یوز کرتے ہیں سطر، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں تو الاولین، الاولین یہ اول کی جمع ہے، یہ اول کی جمع ہے۔ اولین اور اولون دو جمع آتی، تو اول یعنی پہلا شخص، پہلا، اور اولین اور اولون بہت سے لوگ جو پہلے گزر چکے ہیں، تو اول ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اب آ جائیں ناظرین افعال کی جانب، تو پہلا فعل ہے قیلہ۔ قیلہ فعل ماضی مجہول معروف وہ فعل ہوتا ہے جس میں فاعل معلوم ہو، اور مجہول وہ فعل ہوتا ہے جس میں فاعل معلوم نہ ہو، جیسے قالا اس نے کہا، قیلہ کہا گیا، کہا گیا یہ تو پتہ ہے لیکن کس نے کہا یہ نہیں پتہ، تو اسے مجہول کہتے ہیں۔ قیلہ فعل ماضی مجہول صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے کہا گیا۔ وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جائے، یہ معنی ہوگا کیونکہ اذا اس پر داخل ہے، وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جائے۔ تو قال یقول قول، قول جو ہے اس کا مصدر ہے، اور یہ عام طور پر اس کا معنی ہے بات، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ انزلہ، انزلہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے اتارا یا اس نے نازل کیا۔ تو ماذا انزلہ، اس نے کیا اتارا، تو ربکم آگے رب فاعل آ رہا ہے، تو ما انزل ربکم تمہارے رب نے کیا اتارا۔ تو اس کے بعد ایک قالو فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے انہوں نے کہا یا ان سب نے کہا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب۔ واو کا معنی ہے اور، اذا کا معنی جب، اور لی علت کے لیے، واسطے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی کے لیے، لیے، واسطے۔ ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آپ ملاحظہ فرمائیں۔ واو زبر وا، حمزہ زیر ای، دال الف زبر دا، و اذا، قاف یا زیر قی، لام زبر لا، قیلا، لام زبر لا، ہا میم میم پیش ہم، لہم، میم الف زبر ما، ذال الف زبر ذا، ما ذا، حمزہ نون زبر ان، زا زبر زا، لام زبر لا، انزلا، ربا زبر رب، با پیش بو، کاف میم پیش کم، ربکم، قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو، قالو، حمزہ زبر آ، سین الف زبر سا، تو یا زیر طی، را لام پیش رل،
اساطیر حمزہ واو زبر او واو زبر وا لام یا ذلی نون زبر نا اولینا اساطیر الاولینا، یہاں وقف کریں گے تو اولین پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ۔ آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی ہے، ہم انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے، اور سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور اذا جب، قیلا کہا جائے، لا واسطے ہم ان کے، ماذا کیا، انزلہ اتارا، رب رب کم تمہارے، قالو وہ کہیں گے، اساطیر کہانیاں، الاولین پہلوں کی۔ ناظرین و سامعین یہ حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ ناظرین و سامعین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اور اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر میں ناظرین ہم جو عرض کر رہے تھے وہ آیت نمبر 14 اس کی تفسیر ہے لحمن طریہ، اسی کے ضمن میں جو ہم عرض کر رہے تھے ناظرین۔ جو ہم نے بتایا کہ تینوں ائمہ کے نزدیک، یعنی میں اس میں دوبارہ عرض کی دیتا ہوں کہ یعنی حنابلہ کے نزدیک جو جانور پانی کے بغیر زندہ نہیں رہتے، چاہے وہ مچھلی ہو یا اس کے مشابہ کوئی بھی جانور ہو، تو ان کو بغیر ذبح کیے ہوئے کھانا جائز ہے، یعنی وہ ان کے لیے جائز ہے۔ اور اسی طریقے سے ناظرین اگر بات کو ہم آگے بڑھائیں تو امام شافعی کے نزدیک مینڈک کے سوا سمندر کے تمام جانوروں کا جو شکار ہے وہ حلال ہے، یعنی انہیں کھانا جو ہے وہ جائز ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ناظرین ہم جو ہے وہ آگے بڑھیں تو امام مالک علیہ رحمہ کا بھی جو یعنی ان کا جو موقف ہے وہ بھی کم و بیش یہی ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ناظرین یہ ہے کہ مچھلی کے سوا، ویسے مچھلی بھی اگر یعنی مر کر سطح آب پر آ جائے تو جو ہے وہ اسے کھانا جائز نہیں ہے، لیکن اگر مچھلی کا شکار کیا ہے تو پھر وہ بغیر ذبح کے کھانا بالکل جائز ہے۔ اچھا اب ناظرین ظاہر ہے کہ ان کا جو موقف تھا وہ بھی میں نے عرض کیا، اور اس میں امام اعظم ابو حنیفہ یعنی جو احناف ہیں وہ کہتے ہیں کہ
جیسے مینڈک ہے، اس کی چربی کو دوا میں استعمال کیا جاتا ہے۔ جب آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ کہا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ خبائث میں سے ہے، ایک خبیث جانور ہے، تو یہ نہ کرو۔ اچھا، اس کے ساتھ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 96۔ اس سے مراد محرم کا شکار کرنا ہے، نہ کہ اس کا کھانا، کیونکہ محرم اگر خود شکار نہ کرے اور نہ شکار کا حکم دے تو اس کے لیے غیر محرم کا کیا ہوا شکار کھانا جائز ہوتا ہے۔ اس تفصیل سے ثابت ہو گیا کہ اس آیت میں کھانے کی اباحت نہیں ہے، بلکہ یہ آیت اس لیے ذکر کی گئی تاکہ محرم کو بتایا جائے کہ خشکی کے شکار اور سمندر کے شکار میں فرق ہے۔ اول ذکر محرم کے لیے ممنوع ہے اور ثانی ذکر جائز ہے۔ علامہ کاسانی کی اب یہ فرماتے ہیں کہ یہ دلیل بے سود ہے کہ جب محرم ہر قسم کے سمندری جانور کا شکار کر سکتا ہے تو اس کو کھا بھی سکتا ہے، کیونکہ محرم کے لیے صرف خشکی کے جانور کو شکار کرنا کھانا ممنوع ہے اور سمندری جانور کو شکار کر کے کھانا ممنوع نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے جو فرمایا کہ سمندر کا مردار حلال ہے، اس سے مراد آپ کی خصوصیت کے ساتھ مچھلی ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا ہمارے لیے 2 مردار اور 2 خون حلال کیے گئے، 2 مردار مچھلی اور ٹڈی اور 2 خون جگر اور تلی ہے۔ اس حدیث میں آپ نے مردار کی تفسیر مچھلی اور ٹڈی سے کی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ سمندری مردار سے آپ کی مراد مچھلی ہے۔ رہا دوسرا مسئلہ کہ مچھلی طبعی موت سے مر کر پانی پر ابھر آئے تو امام شافعی کے نزدیک حلال ہے۔ انہوں نے اس پر وطعامہ سے استدلال کیا، یعنی تمہارے لیے سمندر کا شکار جو ہے کیا ہوا جانور بھی حلال ہے، اور جس کا شکار نہ کیا گیا ہو وہ بھی حلال ہے، اور جو مچھلی طبعی موت مر کر پانی کے اوپر آ جائے وہ شکار نہیں کی گئی اور وہ طعامہ میں داخل ہے۔ اور نیز آپ نے فرمایا کہ سمندری مردار حلال ہے، اور اس میں آپ نے مچھلی کا استثناء نہیں کیا جو مر کر سطح آب پر آ جائے۔ اور اناف کی دلیل یہ ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مچھلی مر کر پانی کے اوپر آ جائے اس کو مت کھاؤ۔ جو آپ نے فرمایا کہ سمندری مردار حلال ہے، اس سے مراد اس مچھلی کا غیر ہے جو طبعی موت سے مر کر سطح آب پر آ جائے۔ تو اسی بنا پر ناظرین فقہائے احناف نے یہ استدلال کیا کہ قرآن مجید میں ہے کہ وہ ان پر خبیث چیزیں حرام کرتے ہیں اور مچھلی کے سوا تمام سمندری جانور خبیث ہیں، اس لیے جو ہے وہ احناف کہتے ہیں کہ یہ منع ہے۔ اب اس پر ایک اعتراض یہ ہے کہ جو سلیم طبیعتیں ہیں تو ان کا متنفر ہونا ایک اضافی چیز ہے۔ چوہے، چھپکلی، سانپ اور گیدڑ وغیرہ سے متنفر ہوتے ہیں، لیکن کچھ ممالک کے لوگ ہیں جو ظاہر ہے کہ مسلمان نہیں، وہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں، رغبت سے کھاتے ہیں۔ اسی طرح ائمہ ثلاثہ اور ان کے مقلدین تمام سمندری جانوروں کو بڑے شوق اور رغبت سے کھاتے ہیں۔ پھر دیکھیے کہ امام اعظم کے نزدیک مچھلی کے سوا تمام سمندری جانور حرام ہیں، اور ان کے مقلدین زیادہ تر خشکی کے علاقوں میں رہتے ہیں، جیسے ہندوستان، پاکستان، افغانستان، وسط ایشیا کی ریاستیں اور ترکی وغیرہ۔ اور ائمہ ثلاثین کے مقلدین زیادہ تر سمندری جزائر میں رہتے ہیں، جیسے انڈونیشیا، ملیشیا اور جزائر اور مالدیپ وغیرہ۔ اور وہ وہاں ائمہ ثلاثہ کے فیضان سے وہ مستفیض ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ ہے۔ بہرحال ان کی دلائل اپنی جگہ پر ہیں اور احناف کے دلائل اپنی جگہ پر ہیں، تو جو حنفی ہیں تو وہ اسی پر عمل کریں گے کہ وہ مچھلی کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں کھا سکتے۔ اب گوشت کو کمی اور زیادتی کے ساتھ فروغ کرنے میں مذاہب فقہا کیا ہے؟ اس آیت میں تر و تازہ گوشت کا ذکر ہے، تو اس لیے مچھلی اور سمندر کے دیگر جانوروں کے متعلق مذاہب فقہا بیان کیے ہم نے، اور اسی مناسبت سے گوشت کی خرید و فروخت کے متعلق بھی مذاہب فقہا بیان کر لینے چاہیے۔ امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک تمام جانوروں کا گوشت ایک جنس ہے، اس لیے ہر قسم کی گوشت کی دوسرے گوشت کے ساتھ مساوی بے ضروری ہے، کمی اور زیادتی کے ساتھ بے جائز نہیں۔ مثلا 1 کلو بکری کے گوشت کی اگر گائے یا اونٹ کے گوشت کے بدلے میں بے کی جائے تو ضروری ہے کہ گائے یا اونٹ کا گوشت بھی 1 کلو ہو۔ اگر 1 کلو بکری کے گوشت کے مقابلے میں 2 کلو گائے کا گوشت ہو تو یہ ان کے نزدیک سود ہوگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک جس طرح بکری، گائے اور اونٹ الگ الگ اجناس ہیں، اس طرح ان کے گوشت بھی الگ الگ جنس ہیں، اور ایک جنس کے گوشت کو دوسری جنس کے ساتھ کمی اور زیادتی کے ساتھ فروخت کیا جا سکتا ہے۔ البتہ بکری اور بھیڑ، گائے اور بھینس، عربی اونٹ اور جو ہے دوسرا اونٹ ایک جنس کی اصناف ہیں، اور ان کی گوشت کی بے مساوی گوشت کے ساتھ ضروری ہے۔ ناظرین، یہاں پر جو مذہب احناف ہے وہ یہ ہے مختلف اجناس کے گوشت کو ایک دوسرے کے ساتھ کمی اور زیادتی کے ساتھ فروخت کرنا جائز ہے، اور علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے یہ فرمایا کہ اونٹ، گائے اور بکری کے گوشت کو ایک دوسرے کے ساتھ کمی اور زیادتی کے ساتھ فروخت کرنا جائز ہے، کیونکہ
یہ مختلف اجناس ہیں، جس طرح ان کے اصول مختلف اجناس ہیں، لہٰذا گائے اور بھینس ایک جنس ہے، اس لیے گائے کے گوشت کو بھینس کے گوشت کے ساتھ کمی اور زیادتی کے ساتھ فروخت کرنا جائز نہیں۔ اس طرح بکرا اور دمبا اور عربی اونٹ اور بختی اونٹ ایک جنس ہیں، اس لیے ایک گوشت کو دوسرے گوشت کے ساتھ کمی اور زیادتی کے ساتھ فروخت کرنا جائز نہیں، کیونکہ ان کی جنس ایک ہے۔ تو ناظرین، ثابت یہ ہوا کہ باقی جو ائمہ ہیں تو ان کے نزدیک تو بالکل جائز نہیں ہے، اور اسی طریقے سے ناظرین جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اس کے ساتھ امام احمد کے نزدیک، بلکہ امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک جائز نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک چونکہ وہ جنس علیحدہ ہو جاتی ہے تو اس لیے کمی بیشی اس میں جائز ہے۔ اب آ جاتی ہے بات ناظرین زیورات کی، اس پر بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ اس میں فرمایا کہ تستخرجوا منہ حلیۃ تلبسونہا، اس پر بھی انشاءاللہ عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو یعنی سیکنڈ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے۔ آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فون، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ علیگڑھ سے۔ جی سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ حافظ صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ صاحب آپ کی دعائیں الحمدللہ۔ سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ بہت پیارے انداز سے آپ نے پڑھا، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے آپ دیکھتے ہیں اور صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں پیش کیا جاتا ہے، اور فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا www.arYQTV.tv، اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائے کے نام سے ضرور سرچ کیجیے جس ڈیٹ کا آپ چاہتے ہیں، اور آپ سرچ کریں، اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی نہیں تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔